الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت عبد الرحمن بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان مقام ملتزم پر بیت اللہ کی دیوار پر رخ انور رکھے ہوئے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے، انہوں نے بیت اللہ کے گرد 60 چکر لگا کر طواف کیا، پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، پھر مقام ملتزم کی طرف آئے اور یہ دعا کی، اے اللہ، بے شک تو میری پوشیدہ اور ظاہری خطاؤں سے باخبر ہے، لہٰذا میری معافی فرما لے۔ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے گناہوں کو بخش دے، تو میری حاجت سے واقف ہے۔ اے اللہ، میری وہ حاجت پوری فرما دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ بس چکا ہے، اور یقین صادق کا سوال کرتا ہوں جس سے میں جان جاؤں کہ مجھے وہی کچھ ملے گا جو میرے مقدر میں ہے، اور جو کچھ میرے مقدر میں لکھا ہے اسی پر راضی رہنے کی دعا کرتا ہوں اور تیری رضا کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، اے آدم، تو نے مجھ سے دعائیں کی، میں نے قبول کی، اب تیری اولاد میں سے جو بھی دعا کرے گا میں اس کے غم اور اس کی تنگی کو دور کروں گا اور اس کے دل سے فقر کو نکال دوں گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان غنا لکھ دوں گا، یعنی اسے دنیا سے بے نیاز کر دوں گا۔ میں اس کی ہر تجارت کے پیچھے ہوں گا اور دنیا اس کے پیچھے ذلت و انکسار کے ساتھ آئے گی، اگرچہ وہ دنیا کا چاہنے والا نہ بھی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کیا ہے تب سے یہ سنت بن گیا ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا تھا، شاید وہ طواف عدد کے بغیر تھا، یا اس مقررہ عدد سے مختلف تھا، یا اس سے مراد ان کی اولاد کے لیے ان کے بعد سنت قرار دینا ہو سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز ادا کرتے تو دونوں رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رکن یمانی کی جانب 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کعبۃ اللہ سے متصل جگہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 دنوں تک 5 وقت کی نمازیں ادا کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض فرمایا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں چاہتی تھی کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر نماز پڑھوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حتیم میں داخل کیا اور فرمایا، حتیم میں نماز پڑھو، اگر تم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتی ہو تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن تمہاری قوم نے کعبہ بناتے وقت اس سے مختصر کر کے حتیم کو چھوڑ دیا اور اسے کعبہ سے باہر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح پہلے دن اس کی ماں نے اسے جنم تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 اعمال عبادات ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کو دیکھنا، نمبر 2 کعبۃ اللہ کو دیکھنا، نمبر 3 والدین کے چہرے کو دیکھنا، نمبر 4 زمزم کو دیکھنا، یہ گناہ مٹا دیتا ہے، نمبر 5 کسی عالم با عمل کے چہرے کو دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں ان 5 عبادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔